بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين দুই বার গিরগির ছিল بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين وانا من الحسين خزان میں چند کی جگہ ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ عزائے حسین کے ساتھ مقصد حسین کو بھی باقی رکھا جائے. خدا سلامت رکھے ان عزاداروں کو، خدا سلامت رکھے ان نوجوانوں کو. جب سے محرم کا چاند نکلا ہے غم حسین میں اپنے وطن میں بھی ماتم کر رہے ہیں اور غریب الوطن کا ماتم ہر قریے قریے میں کر رہے ہیں. ہماری ماں بہنیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے ایک ہی دن نہیں روزانہ مسلسل جا رہے ہیں، مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، تابوت میں شریک ہو رہے ہیں. اور یہ تو وہ سلسلہ ہے جسے چہلم کہا جاتا ہے. ہائے اس غریب کا چہلم منایا جا رہا ہے جس غریب کا چہلم منانے کے لیے ایک چھوٹی سی بچی تھی جو بار بار کہتی تھی اے پھوپھی اماں ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا، اے پھوپھی اماں یہ شام کے وقت طائر کہاں جا رہے ہیں، اے میری بیٹی اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں. تو میری شہزادی تڑپ کے کہتی تھی اللہ اللہ ایک طائر تو اپنے آشیانوں میں چلا جائے، اے پھوپھی اماں ہمارا جانا کب نصیب ہوگا. ہاں عزادارو ابھی آپ نے مکمل نوحہ سماعت فرمایا ہے جناب سکینہ کا بھی اور جناب صغرا کا بھی. کتنا غریب حسین ہے جس کی دو بیٹیاں ہیں، ایک قید خانہ شام میں مر گئی اور ایک بیٹی مدینے میں ہے. اللہ اللہ کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے، کوئی جناب زینب کے دل سے پوچھے. آج کسی کا چہلم منایا جاتا ہے، عرب کا قاعدہ ہے جس کے گھر عرب میں کوئی پرسے کو آتا ہے، کوئی پروگرام میں آتا ہے، چہلم میں آتا ہے، تو اگر کسی کا بیٹا مر گیا تو دروازے پہ باپ کھڑا ہوتا ہے، اگر باپ مر گیا تو بیٹا کھڑا ہوتا ہے، اگر ماں گھر میں ہے تو وہ دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے، بیٹی ہے تو وہ دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے. اے عزاداروں ابھی کچھ دیر بعد آپ چلے جائیں گے، میرا دل کہتا ہے یہیں کہیں حسین کی ماں پسلی تھامے ہوئے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہی ہوگی اے میرے لال کے عزاداروں تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم اتنی دور سے میرے لال کا ماتم کرنے آئے ہو. ہم نے آپ نے دیکھا ہے جب کسی کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو رونے والے کم ہوتے ہیں، سمجھانے والے کلیجے سے لگانے والے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ہائے کربلا رونے والے زیادہ تھے، سمجھانے والی ایک زینب تھی جو کبھی لیلا کو گلے لگاتی تھی، جو کبھی رباب کو سینے لگاتی تھی، جو کبھی سکینہ کو سمجھاتی تھی اے بیٹا رو نہیں، تمہارا چچا نہیں آئے گا تو تیری پھوپھی زندہ ہے، اگر تیرا بابا مارا گیا ہے تو سجاد تمہارے ساتھ ہے. اجرکم علی الزہرا خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. آج اس حسین کا چہلم اس قریے میں منایا جا رہا ہے. ہاں عزاداروں کہ آپ کو خیال نہیں آتا ہوگا کتنے زائرین کربلا جا رہے ہیں، کتنے زائرین زینب کے بھیا کا چہلم کرنے جا رہے ہیں. اسی لیے میرے چھٹے امام نے کہا تھا اگر کوئی کربلا نہ آ سکے تو اپنی جگہ سے ہاتھ کو بلند کر کے کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اسے سلام کا جواب مل جائے گا، اس کو زیارت کا ثواب مل جائے گا. بس آخری فکرے 2 منٹ صحیح تھی، بس عزاداروں توجہ فرمائیے گا. آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے سنا ہے قید خانہ شام ہے، دن کی دھوپ ہے، رات کی شبنم ہے، اندھیرا آیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ میرے سجاد امام کے پاس بی بی سکینہ آتی ہے اور آنے کے بعد اپنے بھیا کے پیروں کے کانٹوں کو نکالنے لگتی. امام سجاد کی آنکھ کھل گئی. ارے کون ہے؟ کہا بھیا کون ہوگا سوائے تیری بہن سکینہ کے.
سوائے تمہاری بہن سکینہ کے۔ کہا بہن بیٹھ جاؤ۔ جناب سکینہ بیٹھ گئی۔ کہا بھیا سجاد تم تو امام وقت ہو بھیا۔ کہا ہاں بہنا۔ کہا بس ایک وعدہ کرو کہ جو سوال کریں گے امام وقت سمجھ کے مجھے جواب دینا۔ بس عزادارو اولاد والو ہو، میری ماں بہنوں کی گودیوں میں ننھے ننھے بچے ہیں، اپنے بچوں کی محبت کا واسطہ دعا کرنا اللہ انہیں حسین کی عزا کے لیے پروان چڑھائے۔ ایک مرتبہ بی بی سکینہ سے امام سجاد کہتے ہیں ہاں بہن میں وعدہ کرتا ہوں جو سوال کرو گے وہ جواب دیں گے۔ کہا بھیا اتنا بتا دو جب کسی کو پیاس طاری ہوتی ہے تو اس کی کیا کیا درجے ہوتے ہیں؟ امام سجاد چپ ہو گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ اے سکینہ یہ نہ پوچھو۔ آوازیں بلند ہو گئیں، بس جملہ سنیے۔ کہا کیا نہیں بھیا بتاؤ۔ کہا بہن سنو گی؟ کہا ہاں۔ کہا پیاس کی پہلی منزل یہ ہے جب پیاس بڑھ جاتی ہے تو آنکھوں سے سجھائی نہیں دیتا، دھواں دھواں نظر آتا ہے۔ جیسے امام سجاد نے کہا امام بی بی سکینہ پلٹ کر کہتی ہے پھوپھی اماں ارے میرے بابا نے بھی تو یہی کہا تھا، اے علی اکبر میری پیاس تیری شہادت سے مجھے دھواں دھواں دکھائی دیتا ہے۔ اے بھیا کوئی اور بات؟ کہا دوسرا درجہ ہے۔ کہا دوسرا درجہ کیا ہے؟ جب پیاس اور بڑھ جاتی ہے تو زبان تالو سے چپک جاتی ہے اور بالکل ایسے ہو جاتی ہے جیسے کسی تالاب کا پانی خشک ہو جائے اور سورج کی شعاعیں پڑنے سے اس میں زمین پھٹنے لگتی ہے۔ آزاداروں میری شہزادی کہتی ہے اے میری اماں لیلا ارے جب علی اکبر بھیا آئے تھے تو میرے بابا سے یہی کہا تھا، اے بابا پیاس سے کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ زبان میں کانٹے پڑ چکے ہیں۔ تیسرا مرحلہ بھیا جلدی بتاؤ، بس مجلس تمام ہے۔ عزاداروں میرے آقا امام سجاد کہتے ہیں بہنا اولاد والوں میری ماں بہنوں جن کے بچے چھوٹے چھوٹے چہلم کرنے آپ نور پور میں آئے ہیں، کچھ دیر بعد اپنے گھروں میں چلے جائیے گا۔ اللہ آپ کی گودیوں کو آباد رکھے۔ آپ کی گود میں بچوں کو دیکھ کر رباب اپنا دامن پھیلا دیتی ہے۔ پروردگار ان گودیوں کو آباد رکھنا۔ سنیے آخری جملہ ہے کہ مرتبہ امام سجاد کہتے ہیں جب تیسرے درجے میں پیاس آتی ہے تو اس طرح پیاس ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی سے نکال لی جائے اور پیاس لگتی ہے تو لب کھولتی ہے اور بند کر دیتی ہے۔ جناب سکینہ کہتی ہے اماں رباب یہی میرے بھیا اصغر کا عالم تھا، یہی میرے بھیا علی اصغر کا عالم تھا۔ بس اسی پر میری تقریر ختم ہو رہی ہے کیونکہ وقت نہیں رہ گیا ہے، اذان ہو رہنے والی ہے۔ ایک مرتبہ امام سجاد سے بی بی کہتی ہیں اے بھیا اب چوتھی منزل بتاؤ۔ امام سجاد نے آنکھ بند کر لیا اور بند کرنے کے بعد چپ ہو گئے۔ پھر بی بی سکینہ کہتی بھیا کچھ بولو تو۔ اب جو امام سجاد نے آنکھ کھولا کہ اے پھوپھی اماں سکینہ کا بازو تھام لو، اے پھوپھی اماں سکینہ کا بازو تھام لو۔ بی بی سکینہ کی طرف زینب آنے بڑھی، ایک طرف رباب آگے بڑھی۔ امام سجاد نے آنکھ کھولا، کہا بیٹا آخری منزل یہ ہے کہ گوشت ہڈیوں سے جدا ہونے لگتا ہے، ہڈیاں جھٹکنے لگتی ہے۔ بی بی سکینہ نے کہا بھیا یہی تیری سکینہ کا عالم ہو گیا، اب مجھے یقین ہے ہم زندہ نہیں رہیں گے، بس خیال رکھنا اگر میں مر جاؤں اتنے نشے میں دفنانا کہ مرنے کے بعد مجھے پیاس بجھ جائے۔ سیعلم الذین ظلموا